درود شریف وہ واحد عبادت ہے جسے قبول ہونا ہی ہوتا ہے۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے دنیا کے مال و منصب سے بچا لیتا ہے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو اپنے والدین کے لیے پہلے دعا مانگو۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں فاصلے ہوتے ہیں۔ بے بس کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو کتنی ہی عبادتوں پر فوقیت لے جاتا ہے۔ اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کرے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرو۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ عزت دار مرد کی نشانی ہے کہ وہ عورت کو کبھی گالی نہیں دیتا۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی سے نعمت کے چھین جانے کی تمنا کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ بدترین منافقت جانتے ہو کیا ہے؟ امیر سے ہنس کے ملنا اور غریب سے تکبر سے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور اسے بھی دے جو مستحق نہیں۔ اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تو مستحق ہے، اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا۔ اسے نرم رکھو، لوگوں کے قصور معاف کر دیا کرو۔ یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہے۔ جب بھی گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تو 3 باتیں لازمی یاد رکھنا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، موت ہر حال میں آنی ہے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ مرد کی محبت عورت کو کبھی مکمل سایہ نہیں دیتی، اس کے رویوں کی دھوپ کہیں نہ کہیں سے عورت پر پڑتی ہی رہتی ہے۔ اپنے آنسو پوچھنے سے، خود ہی تسلی دینے سے دل بڑا ہی مضبوط ہونے لگتا ہے۔ پھر تنہائیاں راس آنے لگتی ہے اور لوگوں کے رویے تکلیف بھی نہیں دیتے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ تم احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ شیطان رب کا نافرمان ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارتا، تو آپ رحمان کے بندے ہو کر
حوصلہ کیوں چھوڑتے ہیں؟ مانگتے رہیں کہ وہ رحیم ہے۔ اللہ تمہاری ہتھیلی کو اس وقت تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک وہ اسے کسی اور بہتر چیز سے نہ بھر دے۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے جبکہ اللہ پاک گڑ گڑانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے، مسکراہٹ مسائل کے حل کے لیے۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے سجدہ کیا کرو، کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تم صرف اور صرف اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک درجہ بلند کر دے گا اور تمہارا ایک گناہ معاف کر دے گا۔ حج مہنگا ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، نماز مفت ہے، وہ پڑھ لو۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ شیخ سعیدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حال کیسا ہے؟ جواب دیا، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو آپ کی پیٹھ پیچھے بھی آپ کا ہی ہو۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو جہاں وہ لوگوں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔